نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، نصر کے معنی مدد ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ ایک روایت کے مطابق یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے۔ نازل ہونے والی آخری آیت الگ ہے، لیکن صورتوں کے اعتبار سے یہ نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرماتے تھے، اور اس صورت کے نازل ہونے کے تقریباً 50 دن یا 80 دن کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال ظاہری ہوا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہ رکھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے، تو اس بندے نے اللہ تعالی کی ملاقات اختیار کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا اور ہماری اولادیں سب قربان ہوں۔ سورہ نصر میں کل آیات کی تعداد 3 اور 1 رکوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پورے عرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں اور آپ کا مشن مکمل ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے لوگ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب فتح مکہ کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، اور ایک ایک دن میں ہزاروں افراد اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت سیدنا ابو سفیان، حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہم سب ہی شامل ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے، کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ نمبر 4، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ نمبر 5، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔
یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب لوگوں کو آپ فوج در فوج اسلام قبول کرتا دیکھیں تو اس وقت اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہیں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر خوب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن کے نور سے منور و مجلہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔